آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آخر میں آپ کو دعا مانگنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اللہ سے دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری دعا قبول ہونے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنتا؟ کیا ہمارے آنسو اللہ تک نہیں پہنچتے؟ یا پھر ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا؟ اور سب سے پہلے ایسی بات سن لیجئے جو دل کو مضبوط کر دیتی ہے، اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ آپ کے پاس دنیا میں کوئی نہ ہو تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، اللہ سنتا ہے۔ آپ کے دل کا راز کسی کو معلوم نہ ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سوچئے، اللہ کے نبی ایک عظیم عبادت انجام دے رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا عظیم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اسے ضرور قبول فرما، بلکہ وہ دوڑتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا ادب۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہاتھ اٹھائیں تو صرف الفاظ نہ بولیں، بلکہ دل بھی اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو یوں نہ کہیں، یا اللہ ہماری مشکل بہت بڑی ہے، بلکہ کہیں، یا اللہ میری مشکل بہت بڑی ہے لیکن تو سب سے بڑا ہے۔ اگر رزق کی پریشانی ہے تو اللہ سے مانگیں، اگر گھر میں پریشانی ہے تو اللہ سے مانگیں، اگر اولاد کے لیے دعا ہے تو اللہ سے مانگیں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے رو لیں، کیونکہ دنیا کے سامنے بہائے ہوئے آنسو شاید ہر کوئی نہ سمجھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ اور دعا کرتے وقت ایک غلطی سے بچیں، دعا کر کے فوراً یہ نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد بازی سے منع فرمایا ہے کہ بندہ یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے دعا کے ساتھ صبر اور یقین بھی رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو بعد میں دے۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی آنے والی مصیبت کو آپ سے دور کر دے، اور ہو سکتا ہے اللہ اس دعا کا اجر آپ کے لیے آخرت میں محفوظ کر دے۔ اس لیے آج سے دعا کا انداز بدل دیں، صرف مشکل آنے پر اللہ کو یاد نہ کریں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں، صحت میں بھی اللہ کو یاد کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں،
اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جنہیں شاید آپ جانتے تک نہیں۔ آخر میں اللہ کے سامنے دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہماری ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور فرما، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور فرما، اگر وہ کسی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری فرما، اور اگر اس کے دل میں کوئی ایسی دعا ہے جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تو اپنے فضل سے اسے بھی پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں، کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت پریشان ہے اور اسے اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔